الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. اس سے پہلے کی آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، یعنی جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تھا اور جہنم کے بعض عذابوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئی تھی کہ جو انسان دنیا میں قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دکھایا اور بتایا جائے گا یہی وہ حشر ہے، یہی وہ قیامت ہے، یہی وہ آخرت ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. آج اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو اور انکار کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کے عذاب سے دوچار ہوا کرو. آگے کی آیتوں میں آیت نمبر 57 سے 74 تک میں قیامت اور پھر توحید کی تعلیم بطور خاص دی گئی ہے. انسان اگر ان آیتوں پر بطور خاص غور کرے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کبھی انکار بھی نہیں کر سکے گا. شرط یہ ہے کہ انسان بغور اسے پڑھے، بغور سنے اور عقل کا ناخن لینے کی کوشش کرے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہی تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انسان جانتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو ماننے سے آدمی انکار کرتا ہے. پھر اللہ نے ایسی دلیل فراہم کی ہے کہ معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے. وہ چیزیں معمولی لگتی ہے لیکن انہی چیزوں پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، انسان کی زندگی اسی پر موقوف ہے. انسان پیدا ہوا ہے، انسان کھاتا اور پیتا ہے. کھانے کے لیے جب کھانا تیار کرنے کی باری آتی ہے تو اسے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کے لیے پانی چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، دانا چاہیے. یہ ساری تین چیزیں انہیں اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جب وہ انسان دنیا میں پیدا ہو کے آ چکا ہے. جب پیدا ہو گئے تو تمہاری زندگی اسی پر موقوف ہے کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی. پھر تمہاری زندگی اور جانور کی زندگی میں فرق پیدا کرنے کے لیے آگ کو رکھا ہے. تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے. فرمایا نحن خلقناکم، اے لوگو ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. جن جن کو اللہ کی سوا تم نے معبود بنا رکھا کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کے پاس پیدا کرنے کی طاقت و توانائی ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود پیدا شدہ ہے. فرشتے کو رب بناؤ گے
وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جنات کو معبود بناؤ گے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کسی بڑے انسان کو اللہ اپنا معبود بناؤ گے وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے. درخت ہو کہ حجر ہو، سمندر ہو کہ دریا ہو، پہاڑ ہو کہ پتھر ہو، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی سوا عبادت کے لائق سمجھتے ہو وہ سب کے سب مخلوق ہیں. خالق ان کا کون ہے؟ جب خالق کا پتہ معلوم کرو گے تو سب کو یہی معلوم ہوگا کہ ساری کائنات کا تنہا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اس کی سوا ساری کی ساری مخلوق ہے، پیدا شدہ چیز ہے. فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتی، اسے تم سچ کیوں نہیں مانتے؟ تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے، تمہارا دل کہتا ہے. تم سے اگر سوال کیا ہے تو تم بولتے بھی ہو کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا، پوری کائنات اللہ نے پیدا کیا، بولتے ضرور ہو. لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہو. کہا تصدیق اس بات کی کرو کہ خالق تمہارا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے. اب پیدا کس طرح ہوئے آگے تھوڑی اس کی تفصیل ہے، پورا اشارہ دیا اور تفصیلات اس کے اندر شامل و داخل ہیں. افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہے جو رحم مادر میں منی کی شکل میں ٹپکاتے ہو، گراتے ہو؟ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، جانوروں میں نر مادہ کے میل ملاپ ہوتا ہے، مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلتا ہے، عورت کے چھاتی سے وہ پانی نکلتا ہے، پھر رحم مادر میں وہ جمع ہوتا ہے. کہا کبھی تم نے اس کو دیکھا؟ تم کیا پانی گراتے ہو؟ اس پانی کو اگر دیکھو گے لگتا پانی، وہ گھنونا پانی ہے، بدن میں لگ جائے تو گھناٹ محسوس ہوتی ہے، طبیعت تمہاری خراب لگتی ہے. جب تک اس کو دھو کے پاک صاف نہ ہو جائے تمہارا میں سکون سے رہتے نہیں ہے. تم اس میں دیکھتے بھی نہیں کتنے جراثیم اور جرثوم ہیں. تم اگر غور کرو گے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. زبردست دوربین کا استعمال کرو گے تو پتا چلے گا اس میں تو بے شمار کیڑے ہیں. ایک وقت میں جو مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے اس میں کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ برسا برس انسان ملتا رہتا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے 1 2 3 بچہ دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے ٹھہر ٹھہر کے بچہ دیتا ہے. اسے چاہتا ہے اللہ لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے لڑکی نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے لڑکا نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر کے بانج بنا دیتا ہے. کون کرتا ہے؟ ہے کسی ڈاکٹر کے اندر یہ طاقت؟ ہے تمہارے کسی رشی منی کے اندر یہ قوت؟ ہے تمہارے کسی معبودان باطل کے اندر یہ جرأت کہ کسی انسان کو بچہ دے دے؟ پھر وہ بچہ کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کا ذرا غور کرو. افرائیتم، کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا، دیکھا، ما اس چیز کو، تم نون جسے تم ٹپکاتے ہو، جسے تم گراتے ہو، منی کا قطرہ ڈالتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اب یہ بتاؤ تم اسے انسان کی شکل میں پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تم دونوں کے میل ملاپ سے کوشش ہوئی، پانی خارج ہوا، جمع ہوا، پھر جمع ہونے پر اکتفا نہیں ہے، انسان تو بار بار ملتا ہے، جب چاہتا ہے جب ملتا ہے، بار بار اس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچہ پیدا تو نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بار ملے گا اتنا کروڑ بچہ پیدا ہوگا. کیا عورتیں بچہ پیدا کر دیتی ہے یا جانور کی مادہ بچہ پیدا کر دیتی ہے؟ نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے تو اس میں سے 2 4 قطرے کو یا 1 قطرے کو اس میں ٹھہرا دیتا ہے، پھر عورت کا پانی اس کے ساتھ ملتا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک طرح سے دوڑ ہوتا ہے، شرمگاہ کا منہ کھلتا ہے، اس کے 1 قطرہ جس کا پانی غالب آیا اس میں داخل ہوا، اسی مناسبت سے لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، یا باپ کی شکل کا بچہ ہوتا ہے یا ماں کی شکل کا بچہ پیدا ہوتا ہے. حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے. ماں باپ کے پانی کے قطرات
رحم مادر کی گرد میں گھومتے رہتے ہیں. جہاں منہ کھلا ان دونوں میں سے جس کا پانی اندر چلا گیا وہی بچہ ہوگا. ماں کا پانی ٹھہر گیا تو ماں کا بچہ ہوگا, یعنی عورت لڑکی بچہ پیدا ہوگا. اور اگر باپ کا پانی ٹھہرا تو لڑکا پیدا ہوگا. یا کم از کم ایسا ہوگا کہ دونوں میں سے جس کا پانی غالب آئے گا اس کی شکل کا بچہ پیدا ہوگا. کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو. اب نہ کہا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتم تخلقونہ, اس منی کے قطرے کو انسان کی شکل میں تم پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون, یہ ہم پیدا کرنے والے ہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے. انسان سوچتا پیدا ہو گیا دندناتا پھر رہا ہے, منمانی بھی کر رہا ہے, ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے. کہا سنو, تمہاری زندگی کا ایک وقت بھی متعین ہے. ایسا نہیں کہ پیدا ہوگے تو ہمیشہ ہی رہو گے. کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشا گیا. جو دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے. لمبی عمر ہو کہ چھوٹی عمر ہو, 50 60 70 سال کی عمر ہو, 100 سال کی عمر ہو. شروع زمانے میں ہزار سال کی عمر ہوتی تھی, مگر موت تو ہے. فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. سنو, ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو بھی مقدر کر دیا ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے شروع میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے, پھر وہ خون بنتا ہے, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اس کے اندر ہڈی ڈالی جاتی ہے, پھر اس پہ چمڑی چڑھتی ہے. جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اسی وقت میں اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے, اچھا ہوگا کہ برا ہوگا, کب تک زندہ رہے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کہاں پیدا ہو, کہاں مرے گا. یہ ساری تفصیلات وہاں لکھ دی جاتی ہیں. جب بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں 3 چلہ یعنی 4 مہینے کی ہوتی ہے تو اسی فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے. ہماری تقدیر موت بھی لکھ دیا ہے, موت کو متعین و مقرر کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین, اور ہم پیچھے رہنے والے نہیں, ہم عاجز ہونے والے نہیں, ہم ہارنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم نے اگر موت متعین کر دیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو بچا نہیں سکتا. اور ہم نے اگر آپ کی زندگی لکھ دی ہے دنیا کے سارے دشمن آپ کو مار نہیں سکتے. اتنا یقین رکھو, اس بات کی تمہیں تصدیق کرنا ہوگا. پیدا ہم نے کیا ہے تو موت کی گھڑی بھی ہم نے ہی متعین کی ہے, مرنے کا ٹائم ہم نے ہی فکس کیا ہے. موت کا جب ٹائم آ جائے گا لا استاخرون ساعۃ ولا استقدمون, 1 سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. جب موت کا وقت آ گیا مرنا ہی ہے. سب لوگ گھیر گھار کے بیٹھے ہوئے, اچھا مولوی صاحب دعا کر رہے ہو, پنڈی جی ہون کر رہے ہو, کرسچن کے کوئی پادری کچھ بول رہا ہو, ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہو, آپ کے گھر کے افراد رشتہ دار ہاتھ پیر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو, وہ سوچے بچا لیں گے, آنکھ بند ڈبہ قید. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, روح پرواز کرے گی پتہ بھی نہیں چلتا. کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس میں کا حصہ ڈھولو کیا وہ تو نہیں رہے. کون کرتا ہے؟ فرمایا یہ سب ہمارے اختیار سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا تم منمانی کرنا شروع کر دو. انسان کو اختیار ضرور دیا گیا لیکن اس کے ایک وقت متعین ہے. پیدا کیا اللہ نے, چھوڑ دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان قبول کرے جو چاہے کفر قبول کرے, اختیار دے دیا ہے. لیکن کفر اسلام کے اختیار کرنے یا نہ کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ مستقل زندہ رہے گا, مرے گا ہی نہیں. ابلیس کو اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی مہلت, فانذرنی الی یوم یبعثون, الہی قیامت تک ہمیں مہلت دیجئے. کہ ٹھیک ہے قیامت تک کے لیے مہلت ملے گی لیکن اس کے بعد تم مرو گے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی زندہ رہو گے, مر جاؤ تم بھی مرو گے. کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا, اس کا وقت لگا دیا. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق کو لے آئیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں اس دنیا میں پیدا کر جس کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں. پھر اس کا تو معنی کیا گیا عَلَىٰ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ, ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں
کہ تمہاری شکل بگاڑ دے. تم انسان کے ماں کے بچے ہو, ماں کے پیٹ میں پیدا ہو رہے, سانپ کا بچہ ہی پیدا کر سکتے ہم, کسی جانور کی شکل بھی تم کو دے سکتے ہیں, اور اسی پر بس نہیں پیدا ہوئے تو انسان انسانی شکل میں ہو, بندر و سور ہی بنا سکتے. اسرائیل کی تاریخ پڑھیے, اللہ نے اسے بندر ہی بنایا, سور ہی بنا دیے. آج پوری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں, لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ قردۃ وخنازیر وعبد الطاغوت, اللہ نے اسے بندر بنا دیا, سور بنا دیا. تو اللہ اس بات بھی تو قادر ہے کہ شیطانی حرکت کرو گے, یہودیانہ میں بھی شک بناؤ گے, یہاں تمہاری شکل سور بن سکتی ہے, پھر کہیں کا نہیں رہو گے. رات میں آرام سے سوئے پیے, سوئے کھائے پیے, صبح اٹھے معلوم پڑا کہ شکل بدلی ہوئی ہے. ابھی دوست احباب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, فالج کی اٹیک ہو گیا, ٹیڑھا ہو گئے, شکل بدلی نا بھائی. راستے چل رہے تھے, کسی نے مارا, اندھا ہو گیا, پھوٹ گئے, کسی نے ہاتھ توڑ دیا, کوئی لنگڑا ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پہ تو قادر ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے ہی تمہاری موت کو متعین کر دیا ہے, ہمارے حصے میں, ہم ہی کریں گے جو کریں گے. ہم نے پیدا کیا ہے, ہم ہی ماریں گے. اور یہ سوچ لینا, ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکل بدل دے, یا اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق کو لے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر پلٹ جاؤ گے, اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے, ہم تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئیں گے. تم تو گئے جہنم میں, اب جنتی افراد آ رہے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم, الا نبدل امثالکم, تمہاری شکل بدل دیں گے, تمہارے جسم کے حصے کا جغرافیہ بدل دیں گے. ایسی پٹائی ٹھوکائی لگے گی کہ مار مار کے چہرے خراب کر دیں گے. قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا, لیسوء وجوہکم, وہ تمہیں مار مار کے چہرہ بگاڑ دیں گے. ہٹلر نے مارا, مار کے کھلیان کر دیا, 15-20% کو چھوڑ دیا, یہ کہہ کر تاکہ دنیا والے سوچے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا کیوں تھا. اگر مار کے ختم کر دیتا, اس کی تاریخ آپ کو معلوم نہیں رہتی. اس کی جو خرابی ہے, ڈنک مارنے کی صفت ہے, جگہ جگہ نقصان پہنچانے کی عادت ہے. جس کی زمین پہ پہنچا, آرام سے رہنے کی کوشش کیا, استدعا کی, دعا مانگی, بھیک مانگ لیا, رہنے کی جگہ ملی, وہیں قبضہ جما لیا. یہ جو صورتحال ہے, یہ پتہ چلے تمہیں اس لیے ہم نے چھوڑا ہے, ورنہ سب کو مار سکتے تھے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ہٹلر کے اندر اس قسم کی بات پیدا کرائی, تو کچھ کو چھوڑ دیا. اس کا نمونہ ہم دیکھتے ہیں. کیا فرمایا؟ ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں, یا اس بات سے عاجز نہیں ہے, الا نبدل امثالکم, کہ ہم تمہاری جگہ پہ تم جیسی دوسری مخلوق کو لے آئیں. وننشئکم فیما لا تعلمون, پھر ہم تمہیں اس شکل میں پیدا کریں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو, یا اس دنیا میں تمہیں پیدا کریں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے. دونوں مفہوم بیان کیا گیا. بصیرین دونوں کی تفسیر الگ الگ کی ہے. ہم تمہیں اس صورت میں پیدا کریں جسے تم جانتے نہیں. انسان ماں باپ میل ملاپ کرتا ہے, سوچتا بچہ پیدا ہوگا, انسان کا بچہ پیدا ہوا, کبھی جانور پیدا ہو رہا ہے, کبھی سانپ پیدا ہو رہا ہے, ریل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے, یہ تجربات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, یا کبھی اب نارمل بچہ پیدا ہوا ہے. بچہ تو پیدا اس کے پاس مادہ ہی نہیں ہے, بچہ پیدا اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, بچہ پیدا بالکل ناقص ہے. تو ڈاکٹروں نے اپنے حساب سے اس کا اندازہ لگایا اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ دنیا بے عزتی تمہاری ہو جائے گی اور زندگی پر اس کے بوجھ اٹھاتے رہو گے. بچے تو گروتھ نہیں کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, گرا دو ختم کر دو. وہ شکل بھی ہوتی ہے, تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرا دیا گیا. کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو, وما نحن بمسبوقین, ہم پر کوئی سبقت نہیں لے آئے گا, ہم عاجز نہیں اس بات سے کہ ہم تمہاری جگہ پہ تمہاری دوسری قوم کو لے آئے, یا تمہاری شکل کو بدل دیں, یا تمہارے ماں کے پیٹ میں جو پیدائش کے مراحل طے ہوتے ہیں اسی مرحلے میں کچھ گڑبڑی پیدا کر دے, تم اس طرح پیدا ہو کہ انسان کے بچے ہی نہ رہو. یا پھر ہم ضرور تمہیں اس دن پیدا کریں گے جس دن کے بارے میں تمہیں کوئی نالج نہیں, تمہیں کوئی علم نہیں, لیکن قیامت میں ضرور پیدا کی جاؤ گی. پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, دوسری حالت کے بارے میں تمہیں تو معلوم نہیں ہے کیسے پیدا ہوگے نہیں ہوگے, لیکن پہلی حالت کے بارے میں تم کو تو معلوم ہے. تم پیدا ہوئے ہو, گھر میں پیدا ہوئے کہ نرسنگ میں پیدا ہوئے, راہ چلتے ہوئے پیدا ہو گئے, یا ہسپتال میں پیدا ہوئے, پیدا ہونے کی خبر ہے, تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بن گیا,
سب لوگ گواہی دے رہے ہیں یہ فلاں کا بچہ ہے، اس کی ماں یہ، اس کا باپ یہ ہے، یہ تو معلوم ہے. لیکن دوبارہ مرنے کے بعد جو پیدا ہو گئے اس کے بارے میں تم کو تو معلوم نہیں ہے. مگر یہ معلوم تم کو کرنا ہوگا کہ پیدا ہونا ہے اور اسی شکل میں پیدا ہونا ہے. اٹھائے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. جس جسم کے ساتھ دنیا میں جیسی حرکتیں تم نے کی ہیں اسی حرکت کی بنیاد پر اچھا ہے برا ثواب یا عذاب پاؤ گے. نیکیاں تم نے کی ہیں، جنت کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزارو گے. بدیاں اور برائی کی ہیں، جہنم کی سزاؤں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا. پتہ ہے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم تو پہلی پیدائش کو جان رہے ہو نا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پیدائش پر غور کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ تم پیدا ہوئے اس پر غور کرو. شادی کے بعد 10 سال 12 سال 15 سال تمہارے ماں باپ نے منت و سماجت کی ہے، کسی کو ہوا ہی نہیں، کسی کو ہو گیا. شادی کی پہلی ہی رات انسان میل ملاپ کیا، عمل ڈر گیا. کبھی ایک بچہ، کبھی 2 بچہ، کبھی 3 4، کبھی کبھی 7 بچے کی خبر بھی آتی. کبھی کبھی یہ تو تم جانتے ہو نا. پھر تمہیں اب روزے پیدا ہو رہے ہو کہ صحیح سالم پیدا ہو رہے ہو. پیدا ہونے کے بعد تمہاری حالت کیا؟ تم کمزور ہوگی، مضبوط ہو. پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر صحیح سالم ہے کہ نہیں ہے. پھر تم اچھے بنو گے برے بنو گے، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں. تو پیدا پہلی بار تو ہوئے ہو، تمہارے سامنے ہے، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ پیدا نہیں کرتا دنیا میں آ جاتے. آج جو اللہ کی سرزمین پر دندناتے پھر رہے ہو وہ کس کا دین ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نگاہ اٹھاؤ گے تو آسمان دکھائی دے گا، نگاہ نیچی کرو گے تو زمین دکھائی دے گی، دائیں کرو گے تو پہاڑ دکھائی دے گا، کہ اور دیکھو گے دیگر مخلوقات دکھائی دے گی. وہ ساری مخلوقات آپ کی خدمت میں اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صابر الشاکر بندہ بنا کے پیش کیجئے. اس لیے عبرت و نصیحت حاصل کیجئے. آئیے دوسری طرف پیدا ہو گیا، بغیر کھائے پیے تو رہ نہیں سکتے. کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی تو کھاؤ گے کہاں سے؟ سنو، افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس چیز پر جسے تم بوتے ہو، دانا جسے زمین میں ڈالتے ہو، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا تو سنو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس ایک دانہ سے کھیتی تم تیار کرتے ہو یا کھیتی ہم تیار کرنے والے ہیں؟ کیا چلے ہو کھیت کھلیان میں؟ اگر اپنی تخلیق کا تمہیں عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، تم ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں تھے، جس وقت نیلے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، بعد میں تمہیں بتایا گا تو سمجھ میں آیا. اگر تم کو ہی دیکھنا ہو تو جاؤ کھیت میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی اور آخرت کا ایمان بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی پیدا ہو جائے گا. کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ جائے کھیت میں، آپ دیکھیے گا کہ کسان محنت کرتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے. ابھی دھان لگانا ہے کہ گیہوں لگانا ہے، ابھی مکئی لگانا ہے کہ چنا لگانا ہے، ابھی مسور لگانا ہے کہ سرسوں لگانا ہے، یا ابھی کیا کام کرنا ہے، وہ وقت کا گنتا ہے، احساس کرتا ہے، اسے اندازہ لگاتا ہے، اس کے لیے بیج جمع کر کے رکھتا ہے. پھر آدمی زمین کو جوتتا اور کوڑتا ہے، اس پہ ہل چلاتا ہے. ترقی یافتہ شکل میں بہت ساری صورتیں ہو گئی. کہا زمین کو کھود گرید کرنے کے بعد اس میں دانہ ڈال دیتا ہے، جو دانہ کوٹھی میں رکھے ہوا تھا، بحفاظت اپنے گھر میں لایا تھا، رکھا تھا، اسی دانہ کے ایک وقت ایسا ہے کہ اسے انسان نکالتا ہے، اور جو ہاتھ میں ہے، جو مٹھی میں ہے، جو قبضے میں ہے، جو کوٹھی میں ہے، اسے نکال کے زمین میں پھینک دیتا ہے. پھینکتا ہے نا، اور پھینکنے پر بھی اکتفا نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، غائب کر. ایسا نہ ہو کہ اگر اوپر رہے گا تو دنیا چڑیا چنمن اسے چگ جائے گی، پرندے اسے کھا جائیں گے. اس لیے کرتا کیا ہے؟ مٹی میں ڈالا، پھر مٹی کو اس کو برابر کر دیا، وہ دانہ اندر چھپ گیا. اب غور کیجئے،
اس کسان کا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے اور کتنا یقین ہے۔ آدمی کام کرنے میں ڈرتا، ہمت نہیں کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمت لو کسان سے، اور توکل کرنا سیکھو کسان سے، اور سبق حاصل کرو کسان سے کہ وہ گھر کا سرمایہ نکالتا ہے، پونجی نکالتا ہے، جو گزشتہ سال کر کے رکھا تھا اسے نکال کے زمین میں چھیڑ دیتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تیرے بھروسہ ہے۔ کبھی ایسا ہوا سوکھا پڑ گیا، اسی میں ختم ہو گیا، کبھی ایسا ہوا سیلاب آ گیا، بہہ کے چلا گیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے غور فکر کیا اس چیز پر جسے تم دانہ کے طور پر زمین میں بوتے ہو، ڈالتے ہو؟ ام انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس سے غلہ پیدا کرتے ہو یا ہم غلہ پیدا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ ایک دانہ ڈالا ہے، سینکڑوں دانہ لا رہے ہیں۔ ایک دانہ سے ایک درخت پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، اس کو توکل کا درس کے طور پر پیش کیا گیا، اسے اللہ کی خالقیت کی تعلیم دینے کے لیے پیش کیا گیا۔ ڈالا، اسی طرح انسان کو زمین میں ڈالا جائے گا، مرنے کے بعد زمین اسے کھا جائے گی، اس کی ہڈیاں ختم، اس کے گوشت ختم، اس کی چمڑیاں ختم، ایک چیز باقی رہ جائے گی جو ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ ہے، اسی پہ اس کے پورا ڈھانچہ تیار ہوگا۔ ایک دانہ ڈالا، کچھ دنوں تک اس کے اندر پڑا رہا، پھر اس کے اندر اللہ نے سوئی پیدا کی، اخوا پیدا کیا، کوپلے اس سے پھوٹے، زمین کو چیر کر باہر نکل آئے۔ اگر وہ زمین سخت ہو گئی، پانی نہ ملنے کے نتیجے میں سخت رہی، اسی کے اندر دبی ہوئی وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی بھیجتا ہے یا بندے کو توفیق دیتا ہے کہ پانی پٹاؤ، آپ پاشی کرو، پھر زمین نرم ہوتی ہے، اس سے اخوا نکلتا ہے۔ ایک دانہ ہے، اب ایک درخت پیدا ہوا ہے، ایک درخت میں 100 دانے ہو جاتے ہیں، 7 بالی اگر ہوئی، ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 دانے ہو جائیں۔ اب دیکھ لیجیے، اب جو اللہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک دانہ سے 700 دانہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اگر تم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں زمین میں ڈالا گیا ہے، اللہ کے حکم سے زمین نے تمہاری حفاظت کی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے کہے گا کہ لو ہماری امانت، کیا زمین انسانی شکل میں اس کی امانت واپس نہیں کرے گی؟ تم عقیدہ آخرت ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ دوسری بات کہ وہ دانہ کی حفاظت کرنے والے آپ نہیں ہیں، آپ تو کوٹھی سے نکال کے ڈال دیے مٹی میں، اب مٹی میں آپ کا اختیار بھی نہیں ہے، اب اسے کھود کر اور کریت کر کے پھر دوبارہ نکالنا چاہیں گے تو پتہ چلا ہے ہی نہیں، ختم ہے، یا تو کیڑا نے کھا لیا، یا وہ سڑگل کے برابر ہو گیا، یا سیلاب کا نظر ہو گیا، یا سوکھا پن کے نتیجے میں مٹ گیا، کہاں سے لاؤ گے؟ تم نے اسے چھینٹا ہے، ڈالا ہے، اس کی نگرانی اللہ کر رہا ہے، کب کس موقع پر اسے نکالا، جس طرح ماں کے پیٹ میں تم نے رحم مادر میں اپنا نفی منی کا قطرہ ڈالا ہے، اسے کس طرح پروان چڑھا رہا ہے، 7 مہینہ اور 9 مہینے کے بعد اللہ کس طرح پیدا کر دے رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن تمہاری امانت وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح تم نے زمین میں بیج ڈالا ہے، 2-4 محنت جو لگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ جب چاہتا اسے جس طرح چاہتا نکال دیتا ہے۔ ام انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ دانہ تم ڈالتے ہو، تم بیج تو اس کے اندر ڈال لو، بیج بھی ہمارا ہے، تم سے یہ کام لیا گیا، تم بیج تو پیدا نہیں کر سکو گے، جب بیج نہیں پیدا کر سکو گے تو اس کے بعد دانے کہاں سے لاؤ گے؟ پھر اس بیج کو ہم نہیں دیا، تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس کی نگہداشت کرو، عبادت کرو، پھر اس طرح کی زمین کی تیاری کرو، پھر اس میں ڈالو، پھر وقت کا انتظار کرو، پھر موسم کے نرم گرم کا احتیاط کرو، خیال کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ رکھو، دیکھو تمہارے سامنے کھیتی لہلا رہی ہے۔ ریسیور بس نہیں ہے، سنو، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اب اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کرتے، ریزہ ریزہ کرتے، پھر تم بات بناتے رہ جاؤ گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی تیار ہی نہیں ہوتی ہے، ڈالا پانی ہی نہیں ملا تو کھیت کہاں سے، درخت کہاں سے تیار ہوگا؟ کبھی ایسا ہوا اتنا پانی آ گیا سیلاب سے 2-4 ہونے کے نتیجے میں وہ بہہ کے چلا گیا،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلہ تیار ہو گیا، اب کاٹنے کی گھڑی ہے، وقت آ چکا ہے، کھیت میں جائیے اسے کاٹیے اور گھر میں لا کے اسے گاہیے، دانہ نکالیے اور کوٹیے، پیسیے اور کھائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کبھی لو چل جاتی ہے، کبھی پالا گر جاتا ہے۔ کسان لوگ جانتے ہیں کہ ٹھنڈی لگ جائے تو زمین وہ درخت چھٹڑ کے رہ جاتا ہے، کبھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ درخت تیار ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، کبھی باضابطہ اس طرح پھل تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمانی یا زمینی کوئی آفت آتی ہے، آپ کی نیت کے بقدر، نیت کے مطابق اس پر آفت آ جاتی ہے۔ آفت آئی، بھیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ ٹڈی دل کو، اس نے پورا کھیتی کھا کے چلے گئے، یا اس میں کیڑا پوکا ڈال دیا، وہ آپ کے پاس دکھ رہا ہے کہ وہاں دانا ہے لیکن اندر میں خالی ہے، گھر میں کاٹ کے بھی لیا ہے، کوٹھی میں رکھا ہے، بحفاظت رکھا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد کھولا، دیکھا اس میں سورا لگا ہوا ہے، دیکھا اس میں کیڑا لگا ہوا ہے، وہ کھا کے برابر کر دیا، گھن کا کیڑا پکڑا ہوا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ طَامًا، اگر ہم چاہیں تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دے، ریدا ریدا کر دے، خراب کر دے، برباد کر دے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے ہو۔ کسان آپس میں بات کرتے ہیں، کیا کرے بھائی، اس مرتبہ تو مسئلہ بگڑ گیا، اب تو ہمارا جو ہماری پونجی تھی، جو ہمارا سرمایہ تھا، کسی سے قرض لے کے پانی پٹایا تھا، کسی سے قرض لے کے ہل چلوایا تھا، کسی سے قرض لے کے لوگوں کو مزدوری میں کھٹوایا تھا، یہ سارے تو ہمارے پر قرض ہیں، ہم تو اس امید میں تھے کہ غلہ پیدا ہوگا، اسے بیچیں گے، سارے لوگوں کے قرض ادا کر دیں گے، لیکن اس صورتحال تو نہیں ہوئی۔ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایک نقشہ کی جائے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تم باتیں بناتے رہ جاؤ، کیا اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم تو بوجھ، قرض کے بوجھ تلے دب گئے، جمع شدہ پونجی بھی ختم ہو گیا، قرض بھی ہمارے پر ہے، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر کہنا شروع کرتا ہے ہم تو محروم کر دیے گئے، اللہ کی آفت آئی، اللہ کا عذاب آیا، محروم کر دیے گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ذرا غور کرو، کبھی تم نے غور کیا؟ اپنی پیدائش پہ غور نہیں کر سکے تو کھیت کھلیان پہ غور کرو جہاں تمہیں غلہ فراہم ہوتا ہے اور تم کھاتے پیتے ہو۔ اور آگے بڑھیے، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی پہ غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ قرآن نے کہا ہر زندہ چیز کی زندگی پانی پر موقوف ہے، پانی سے پیدا کیا گیا اور اس کی زندگی کو پانی پر موقوف بھی رکھا گیا، پانی نہ ملے ختم ہو جائے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ قرآن کہتا ہے پانی آتا کہاں سے ہے؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے یا آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ روئے زمین کا 3/3 حصہ پانی ہے، 1/3 پر آبادی ہے، یہ پانی آپ کو ملتا کہاں سے ہے؟ زمین کے نیچے بھی پانی۔ قرآن کہتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر اللہ تعالیٰ اس میٹھے پانی کے چشمے کو نیچے پہنچا دے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو، پانی تم نکال نہیں سکو گے، پیو گے کہاں سے؟ کون تمہیں پانی لا کے دے گا؟ ایک سمرسیبل پیپ لگتا ہے، علاقے کتنے پیپ کو کھایا آتا ہے، پانی کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا نہیں شہروں میں، جا کے دیہاتیوں سے پوچھیے، تو پانی اگر نیچے چلا گیا ہاہاکار مچ جاتا ہے۔ تو بہار کی سرزمین پر گرمی کا موسم آیا، پانی نہیں، سب کا چاپاکل سوکھا ہوا ہے، کہاں سے پانی لاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی انتظام کرتا اور کراتا ہے۔ بھی آپ نے سنا ہوگا فلسطین میں لوگوں نے پانی روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسا دیا، اس پانی کو لوگوں نے جمع کیا ہے اور اس کو پیے۔ وہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے غور کرو، کیا تم نے غور کیا اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، بادل سے تم اسے برساتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اسے برساتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں اسے کھارا پانی بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، برس پڑا رہتا ہے، اسموتھلی رہتا ہے، اس میں سڑتا گلتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ نمکین ہونے کی بنیاد پہ سڑتا نہیں ہے، نہ رہے سڑ کے خراب ہو جائے۔ تالاب کا پانی دے کچھ دن کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے، رکا ہوا پانی ہے اس میں سڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ لیکن سمندر کا پانی بالکل ہریر کچور بولتے ہم لوگ، کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ بلو رنگ کا ہے یا آسمانی رنگ کا پانی، کبھی خراب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے اندر نمک ہے۔ پھر اسی نمکین پانی کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بھاپ کی شکل میں اٹھاتا ہے، اور پھر جہاں مناسب سمجھتا ہے اسے پانی کو برساتا ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے وہ پانی سے لاگ کر کے پیش کرتا ہے جسے پینے کے لائق ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے کھارا ہی رکھے، تم پی نہیں سکو گے۔ کہتے سمندر میں آدمی پیاسا ہے، کیوں؟ وہاں جا کے پانی پیے گا پیاسی نہیں بجھے گی۔ پانی دنیا میں رہتا، زندگی میں رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے، لیکن پانی پی کے زندگی نہیں رہ سکتا، اس کے لیے دوسرا پانی چاہیے جو میٹھا پانی ہوتا ہے۔ کہا اگر ہم چاہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم اسے کھارا پانی بنا دیں، کھارا تھا کھارا ہی رکھے، یا میٹھا پانی کو بھی کھارا بنا دیں۔ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ جس پانی پر تمہاری زندگی موقوف ہے تم لاؤ گے کہاں سے؟ جب اللہ آسانی کے ساتھ یہ پانی دے رہا ہے، فلولا تشکرون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور آگے بڑی ایک چیز اور بھی ہے، افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا جس کے ذریعے سے تم اپنا چولہا جلاتے ہو، سلگاتے ہو؟ آگ کیسے سلگاتے ہو چولہا؟ آج نا مختلف قسم کے لیٹر آ گیا، فٹاک سے مار دیا اور آپ کا چولہا جل گیا۔ گیس چولہا جلانے کی آسانی ہو گئی۔ پہلے ہوتا کیا تھا؟ عرب میں دو درخت تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور دوسرے کا نام تھا عفار۔ ان درختوں کی خصوصیت یہ تھی کہ آدمی کو آگ جلانے کی نوبت آتی، اس کی دو ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ دے تو اس سے آگ نکلتے اور پھر وہ آگ جلانے کا کام کر لیتے، وہ ماچس کا کام کرتے تھے۔ آج بھی ماچس لکڑی کے حصے پر بنتا ہے، کہیں کہ پلاسٹک کی شکل اختیار کر لی گئی، پھر اس میں جو برادہ مسالہ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر بھی وہ مادہ شامل ہے۔ کیا فرمایا؟ افرأیتم النار، کیا تم نے کبھی آگ کو دیکھا؟ التی تورون، جسے تم سلگاتے ہو۔ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آگ گویا درخت، سورہ یاسین میں من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ نکالتا ہے۔ کہا یہ درخت کو تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ آگ کیوں دیا؟ انسان میں اور جانور میں تمیز ہو جائے۔ جانور کسی جانور کو پکڑتا ہے اور کچا ہی چبا جاتا ہے، لیکن انسان جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، شریعت کے مطابق حلال جانور کا استعمال کرنا چاہتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے، اس کے بعد فاسد خون کو باہر نکالتا ہے، پھر اسے پکاتا ہے۔ پکایا کہاں سے؟ آگ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ آگ تو ہم نے دی ہے۔ میری روٹی کھاتے ہو، میری نعمت سے فیضیاب ہوتے ہو، میری آگ کا استعمال کرتے ہو، میرا پانی پیتے ہو، میرا دانا کھاتے ہو، میری وجہ سے تمہارا وجود ہوا ہے، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ ام انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر فرمایا نحن جعلناها تذکرا، ہم نے اس آگ کو نصیحت کا سامان بنایا، عبرت کا سامان بنایا، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا سامان بنایا۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، راستے میں کچھ نہیں ملا، ایک جانور کو پکڑا، کاٹا، ذبح کیا، آگ سے بھونا کھا لیا۔ مسافر ہے، راستے میں سردی محسوس ہو رہی ہے، اس درخت کی لکڑی کو لیا، تھوڑا آگ جلایا، اب تاپ لیا، گرمی حاصل کر لی۔ مسافر ہے، راستہ بھٹکا ہوا ہے، اس لکڑی کو جلایا، کچھ روشن علاقے روشن ہو گئے، سمت معلوم ہو گیا، انسان چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اس درخت پہ تم غور و فکر کرو جس کی تم آگ بھی نکالتے ہو، تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں فرمایا جعلناها تذکرا، اس آگ کو ہم نے عبرت و نصیحت کا سامان بنایا ہے۔ آگ یوں ہی آگ نہیں ہے، یہ آگ آپ کے پاس میں ہے نا، جہنم کے آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا گیا تو یہ شکل ہے آگ کی۔
یا جہنم کی آگ کا 69واں حصہ یہ ہے 69واں حصہ وہاں، ایک حصہ دنیا میں. جب اس کی چنگاری کا یہ حال پڑ جائے تو بدن آپ کا جل کے راکھ ہو جائے، علاقے کی علاقت تباہ و برباد ہو جائے. وہ نقصان پہنچانے والی بھی چیز ہے اور آپ کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے. اگر وہ نہ رہے تو آپ جانور بن جائیں گے، نوچ کھچوچ کرنا شروع کریں گے، جس کو جاؤ ویسے کھا جاؤ، پھر تمہارے اندر جانور کی صفت پیدا ہو جائے گی. اللہ نے تمہارا خیال رکھا اور تمہیں آگ عطا کر دیا. کہا یہ تمہارے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے، اور ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے یہ در حقیقت فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کا شکر ادا کیجئے. اس سے آپ کو آخرت پر دوبارہ، یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر دلیل بھی فراہم ہو رہی ہے. اللہ کی توحید کا عطا پتہ بھی چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں دینے والا اللہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے رہی ہے. بس محتاج آپ اللہ کا رہیے، کسی اور کا محتاج نہ رہیے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کیجئے، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیتوں کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے. کہ جواب میں کیا ہوگا؟ سبحان ربی العظیم. تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے اور اللہ کی نعمتوں سے فیض یابی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شکر گزاری کے جذبہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.